میں چاہتا ہوں چند سادہ عادتیں اپنی زندگی میں لیں، امپرومنٹ خود ہی ہو جائے. یہ آزمائے نسخے ہیں، یا کم از کم میرے 41 سال کی زندگی کا جو تجربہ ہے سیلف امپرومنٹ کا، میں آپ کو اگلی 10 لائنوں میں بتا دیتا ہوں. اصول نمبر 1، سونے سے پہلے اپنے پورے دن کو ریکال کیا کریں. ریفلیکٹ یور ڈے، انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں. سونے سے پہلے دن کو پراپر کلوز کریں. جیسے دکاندار کھاتا کلوز کرتا ہے، ہمیں ہر دن کو کلوز کرنا چاہیے. اور کلوز کرنے کا بہترین انداز بھی سیکھ لیں. دین نے کیا بتایا؟ 2 چیزوں سے کلوز کرنا چاہیے، شکر الحمدللہ اور استغفراللہ. کلوزنگ کیسے ہوتی ہے؟ پورے دن میں یاد کریں اللہ نے نعمتیں، کرم، فضل کیا کیا کیے. جب وہ یاد آئے تو کیا کہنا ہے؟ شکر الحمدللہ. اور جو اپنی غلطیاں تھیں، اپنی کوتاہیاں تھیں، اپنی کمزوریاں تھیں، اس پہ کیا کہنا ہے؟ استغفراللہ، یا رب معاف کر دے، معافی دے دے. سر یہ 2 چیزیں آزما کے دیکھیں آپ اپنی زندگی میں، اگر یہ آپ کی عادت بن گئی. نمبر 2، ڈیلی کچھ سیکھیں. لرن آن ڈیلی بیسس، کچھ نہ کچھ سیکھیں. اپنے آپ سے پوچھیں میں نے کیا سیکھا آج، میرے لیے نیا کیا تھا آج، میری نئی لرننگ کیا تھی. اور اس کا بڑا آسان سا جو میں نے طریقہ ڈھونڈا ہے، کوئی بندہ کہ جی میں نے کل یہ سیکھا ہے، تو یہ جو یوٹیوب ہے نا، اس کی سرچ میں بڑی چیزیں پڑی ہوتی ہیں. یوٹیوب کی سرچ میں پتہ لگ جاتا ہے، گوگل سرچ سے پتہ لگ جاتا ہے. انٹرویو لینے کے لیے ہم جو کارپوریٹ میں انٹرویو لیتے ہیں تو ایتھکس مورلز کو یہاں سے نکال لیتے ہیں بڑے آرام سے. بڑے بڑے لوگوں کے ایتھکس اور مورلز یہاں سے ڈسکلوز ہو جاتے ہیں. چیٹ کی نہیں بات کر رہا، صرف سرچ میں انسان پڑا ہوا ہے. یار جو پانی ڈھونڈ رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں نام کیا، اس کو پیاسا کہتے ہیں. جو کھانا ڈھونڈ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھوکا. جو گناہ ڈھونڈ رہا ہے وہ گناہ گار ہی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جو سیکھنے والا ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، تیسری عادت، اپنے سے قابل بندے کی عزت کریں. عمر میں چھوٹا ہے، بڑا ہے، کچھ بھی ہے، اس کی رسپیکٹ کریں. نمبر 4، ہمیشہ پازیٹیو کرٹیسزم کو ویلکم کریں. اگر کوئی تنقید کرتا ہے اس کو برا نہ سمجھیں، اس کو ہمیشہ امپرومنٹ میں لیں. کمپلین کو، کرٹیسزم کو، کسی کی تکلیف آپ پہ بولتا ہے اس کو سنیں یار. یہ اپنے اندر ٹیمپرامنٹ پیدا کرو. ریئیکشن کی بجائے ہم میں برداشت ہونی چاہیے. تو اپنے پہ کرٹیسزم برداشت ہمیں. نیکسٹ پوائنٹ، سر اگر آپ کا کچھ نہیں لگ رہا اور کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو کر دیں. بعض اوقات ایک مومنٹ ہے جس سے پوری زندگی کسی کی بدل جاتی ہے. وہ دعا دیتا ہے آپ کو. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے دوسروں کی زندگی مشکل بنائی ہے، اللہ آپ کی زندگی مشکل ضرور بنائے گا. اگر آپ نے دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی ہیں تو بے فکر ہو جائیے گا، اللہ سب سے بڑا کرم اور فضل یہ کرتا ہے آپ کی زندگی میں آسانیاں خود آ جاتی ہیں. سر عقل ہی نہیں مانتی اسباب کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں. جو چیز آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، علم بڑھنا شروع ہو جائے گا. فہم دے رہے ہیں، فہم. عزت دے رہے ہیں، عزت بڑھ کے واپس آئے گا. محبت دے رہے ہیں، محبت بڑھ کے آئے گا. آسانی دے رہے ہیں، آسانیاں واپس آنا شروع ہو جائے گا. بے لوس انسان ہے، آپ حیران ہوں گے آپ کی زندگی میں بے لوس انسان بڑھنا شروع ہو جائے گا. جو بھیج رہے ہو وہی آئے گا. اگلا پوائنٹ لکھ لیجیے گا، ہماری زندگی میں مادی اشیاء سے زیادہ اہم چیز کیا ہوتی ہے جی؟ برکت اور فضل. اگر ہماری زندگی میں اللہ برکت دے دے، ہمیں کرم کر دے تو تھوڑا بھی بڑا ہو، اور برکت نہ ہو تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون، تو اللہ سے برکت مانگے. دیکھیں بندہ، ہماری لمٹ ہے، ہاتھ ایسے کریں کہ چھت تک چلا جائے گا، آسمان تک تو نہیں جا سکتا. ہر بندے کی لمٹ ہے. آپ یہاں تک پہنچے ہیں، یہ آپ کا پیک ہے، ابھی تک لائف کا پیک یہ ہے. اس کے آگے بھی اللہ نے نصیب لکھا ہو. اپنے نصیب سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں، وہاں سے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. کیا بولا میں نے؟ اپنے نصیب سے جنگ نہیں لڑنی، نصیب پہ راضی ہونا، اسے قبول کرنا. نصیب کا کبھی موازنہ نہیں کرنا. کیا بولا؟ نصیب کا کبھی موازنہ نہیں کرنا. اور کوئی بندہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے نصیب کا موازنہ کرے، اسے شٹ اپ کہنا ہے. اسے کہتا ہے آئی ایم سوری، مہربانی ہے، میں سنتا ہی نہیں ہوں. میرے جو اللہ نے میرا نصیب لکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں. اگلا پوائنٹ لکھ دیجیے گا، سر جی خوش اخلاقی سے پیش آنا شروع. اخلاق اتنی بڑی دولت ہے، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. آپ کا اخلاق سے بات کرنا، آپ کا ادب سے بات کرنا، آپ کا اچھے رویے سے بات کرنا. اچھا یہ میں بتا رہا ہوں پرسنل کیپیسٹی. آپ اگر مجرم ہو اور آپ کے جی مجھے شاہ صاحب نے کہا تھا تو چائے پی کے جانی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. برے کے ساتھ آپ نے نبڑنا ہے. میں زندگی کے لیسنز آپ کو بتا رہا ہوں. تو زندگی میں یہ طے کیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی،
خوش اخلاق انسان بنے، نرم لہجے میں بات کرنے والا، اندر سے گہرے ہوں، اندر آپ کی ڈیپتھ ہونی چاہیے، لیکن آپ کا رویہ، آپ کی زبان، آپ کا اخلاق وہ بڑا پازیٹیو ہونا چاہیے۔ آخری نقطہ، سر جی اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں۔ ہم افسر سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو رب سے نہیں ڈرتا نا وہ افسروں سے ڈرتا رہے گا ساری زندگی۔ یہ سزا ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے، بڑوں کو ملتی ہے۔ سزا کیا ہے؟ اس کے پاس خوف خدا نہیں ہے نا۔ خوف خدا کیا ہے؟ اس کو میں نے جواب دینا ہے، اس کو میں نے حساب دینا ہے، میں اپنے مالک کو جواب دوں۔ ہاں دنیا میں زندگی میں میرا پروفیشن ہے، یہ اگر خوف خدا پیدا کر دو گے تو کیا ہوگا؟ ایسا ممکن ہے کبھی معطل ہو جائے، لیکن پکے پکے معطل نہیں ہوگا۔ سر اللہ کا فضل اور کرم دنیاوی اسباب سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم چھوٹا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بندہ اپنی اوقات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے، آپ کی اوقات دیکھ کے نہیں دیتا۔ آج تک کی زندگی کو بھی دیکھیں گے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، اللہ نے کرم اور فضل کیے، ہزار کرم اور فضل ہوں گے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے گناہ ہی سامنے آ جائیں دنیا کے تو ہمیں ہمارا جنازہ کوئی نہ پڑے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اس نے پردے ڈال دیے۔ ہم سب کی زندگی میں ہم ایک دفعہ مرتے مرتے بچوں کے اللہ نے بچا لیا ہوگا۔ ہم سب کی زندگی میں کئی راتیں ایسی ہوں گی کہ لگا ہوگا کل کا دن نہیں آنا، اللہ نے اگلا دن دے دیا ہوگا۔ یار یہ کتنا فضل ہے، وہ فضل اور کرم سے آج کے دن تک لے آیا ہے۔ یار آپ کی جو بھی ڈگری ہیں، جو بھی آپ پڑھے لکھے ہو، سوچو 2500 لوگ بھرتی ہو گئے، 25,000 نہیں ہوئے۔ فضل و کرم نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو رحم اور کرم ہے کہ نوکری پہ ہو، اب وردی پہننی ہے، شروع کرنا اپنے پروفیشن، اس میں ترقی کرنی ہے، ڈیلیور کرنے کا موقع ملا۔ تو میرے بھائی خدا کے لیے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھا۔ یہ خوش قسمت سمجھنے والا جو مانتا ہے کہ اللہ کا نظام ہے، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، وہ کسی ناجائز چیز سے نہیں ڈرتا، وہ کسی مجرم سے نہیں ڈرتا، وہ کسی تھریٹ میں نہیں آتا۔ لیکن جس میں خوف خدا نہیں ہے وہ ساری زندگی ڈرتا رہے۔ ایک آپ کا پلاننگ ہے، وہ پلاننگ چھوٹی سی، ایک رب کی پلاننگ ہے، وہ ہونی۔ تو رب کی پلاننگ کو زندگی میں سمجھا کرو کہ اللہ نے آپ کے لیے پلان کیا رکھا ہوا اور اس پہ راضی ہوا کرو۔ اگر یہ سمجھ آئے گی کہ میرا رازق میرا رب ہے، پھر خوف نہیں ہوتا۔ ہمیں خوف تب آتا ہے ہم وسیلوں پہ یقین رکھتے ہیں، رزق پہ یقین رکھتے ہیں، رازق پہ یقین نہیں رکھتے۔ پالنے والا وہ ہے، کیڑے کو پال لیتا ہے، ہر مخلوق کو پال رہا ہے، تو ہم سے تو اس کا، ہم تو وہ مخلوق ہے جس سے پہلا سوال ہے من ربو کا، بتا تیرا رازق کون تھا؟ تو جواب ہے نہیں، پولیس کا محکمہ تھا۔ غلط جواب ہو گیا نا۔ جواب کیا ہے؟ کہ رازق میرا رب تھا، میرا اللہ تھا، اس میں وسیلے ہیلے بنے ہیں کہ وہ کیا، اس پروفیشن سے، اس زندگی سے آپ کو رزق مل گیا۔ یہ ساری باتوں کا مطلب بغاوت نہ سمجھیے گا، یہ مثبت باتیں ہیں، ذرا اس کو مثبت انداز سے لیجیے۔ زندگی میں خوف خدا بڑا ضروری ہے، رب کو جواب دہی بڑی ضروری ہے۔ نہیں تو میرے بھائی یاد رکھیے گا، جو بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے نہیں کرتا نا، وہ نارمل نہیں رہ سکتا۔ بڑے لوگ 50-60 کی عمر میں آ کے ذہنی طور پہ ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کی زندگی میں توکل نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں بھروسہ نہیں ہوتا۔ جو کل رب تھا وہی کل رب ہے، جو کل پال رہا تھا وہ آپ کو بھی پالے گا، آپ کے بچوں کو بھی پالے گا۔ وہ اسباب پیدا کرنے والا رب ہے، خبر نہیں ہے کہاں سے اسباب پیدا کر رہے۔ غیب سے علم کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پتہ کہاں سے آ جائے، کس شکل میں آ جائے۔ میری آپ کے لیے دعائیں، اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے۔